لڑکیاں گھروں سے کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ ہماری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ گڑیا گھر سے اس وقت چلی گئی تھی جب وہ تقریباً 18-19 سال کی تھی۔ گھنٹوں بعد معلوم ہوا تو ماں باپ سر تھامے بیٹھے تھے اور بھائی ہاتھوں میں ہتھیار تھامے تلاش میں نکل گئے۔ ماں بہن گڑیا کی سہیلیوں کے گھروں کو جا جا کر معلوم کرتی کہ شاید اس چور دروازے کا علم ہو جائے اور لاڈلی گھر لوٹ آئے۔ گڑیا کے گھر سے کسی لڑکے کے لیے بھاگنے کا سن کر قریبی سہیلیوں کا ان کے گھر والوں نے جینا حرام کر دیا کہ رہتی ہی کیوں تھی ایسی لڑکی کے ساتھ، اور گڑیا کے گھر والوں کا قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں نے گڑیا جو دن کے اجالے میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، اندھیری رات میں بھی لوٹ کر نہیں آئی۔ باپ کی ہمت رات کا اندھیرا ہوتے دیکھ کر ختم ہوتی چلی گئی اور بھائیوں کا غصہ آسمان کو چھوتے چھوتے سورج بن گیا۔ 4 دن میں جس قدر بدنامی ہو سکتی تھی ہوئی۔ جواب دیتے دیتے بھائی باپ منہ چھپا گئے، گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور ماں کی ممتا کبھی اس ذلت کے سمندر میں دھکیلنے والی بیٹی کے لیے تڑپ اٹھی، کبھی ذلیل ہوتے بیٹوں کے لیے۔ ساتھ ہی اس سب قصے میں ایک کردار اور تھا، گڑیا کی اس سے 1 سال چھوٹی بہن جس کا نکاح رشتہ داروں کے یہاں ہی ہوا تھا اور کسی تہوار پر رخصتی اور شادی کا ارادہ تھا، مگر افسوس شادی نہ ہو سکی۔ قبول ہے کہ جواب میں طلاق دیتا ہوں، مہندی لگے گی۔ ہاتھوں میں یہ سوچ رکھنے والا وہ کردار طلاق کے کاغذات ہاتھ میں لے کر رو بھی نہیں سکا۔ ماں کو معلوم ہوا تو بجائے تسلی دینے کے 2 تھپڑ اس کے چہرے پر رکھ کر بد نصیب کہہ کر رونے لگی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر ٹوٹ گئی اور 5 بھائیوں کا اس کردار پر ٹوٹ کر گرا۔ بڑے بھائی نے تو حد ہی کر دی، بیوی کو کہا کہ اگر میرے ہاں بیٹی ہوئی تو اس گھر میں جگہ نہ رہے گی، اور حاملہ بھابھی اپنے مستقبل کی پریشانی میں بھاگی ہوئی ظالم نند اور گھر میں طلاق ہاتھ میں لے کر بیٹھی مظلوم نند دونوں کو ہی کوسنوں سے نوازے جاتی اور بیٹے کی ولادت کی دعا کرتی جاتی۔ سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے جب شاید میں 6-7 کلاس میں تھی۔ لوگوں کی زبان پر آج بھی آ جاتا ہے، اتنے ہی افسوس کے ساتھ جتنا آپ کو یہ سب پڑھ کر محسوس ہوا۔ گڑیا کہاں ہے آج کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی نہ ہو کا اعلان کرنے والے اس بھائی کے رب کے فضل سے یا اس کی بیوی کی حالت حمل میں گریہ زاری کی وجہ سے صرف بیٹے ہیں۔ ماں باپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کا شاید اب کچھ نہیں، اور وہ طلاق یافتہ بہن آج بھی وہی ہے جہاں تھی، خالی ہاتھ اور پریشانی پر لفظ طلاق یافتہ سجائے۔ شاید کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اپنانے کا ظرف رکھتا۔ ایک عمل، نادانی، جذبات یا کسی بھی سبب اٹھایا گیا ہوا سب کی زندگی کیسے مشکل بنا دیتا ہے، اس کا شاید گڑیا کو بھی خود اندازہ نہیں تھا، یا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا، تبھی تو نہ کوئی خبر ملی نہ خیریت۔ کبھی کبھی سوچتی تھی ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی محبت کرنے والے، پالنے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی چند دن کے رابطے کے ساتھ چلی کیسے جاتی ہے، کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ اتنی نادان کیسے ہو جاتی ہے؟ جواب ڈھونڈا جائے تو سینکڑوں جواب ارد گرد کھڑے نظر آئیں گے۔ مذہب سے دوری، شادیوں میں تاخیر، میڈیا، معاشرہ، والدین کی بیجا پابندی، توجہ نہ ملنا، آزادی کا غلط استعمال، منفی سوچ، صرف ایک پر اعتبار، عدم اعتماد، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب آپ اپنے ساتھ رہنے والے گھر والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی تو ایک باہر والے پر کیسے کر لیتی ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح پلاؤ بناتے ہوئے آنچ کا مکمل خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان میں اینٹ جانے والے چاولوں کو بھی دودھ کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اولاد کو محبت کی تپش بھی ایک جیسے چاہیے ہوتی ہے، مگر لڑکے اور لڑکی دونوں کو الگ الگ وقت میں دودھ کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تاکہ وہ دیگر سے الگ ہو، نہ الگ سوچے نہ ہی بھٹکے۔ آپ سب کو ایک جیسی آنچ ضرور دے، مگر انفرادی طور پر دودھ پانی جیسے فرحت دے کر خیالات بھی جانتے رہے، کیونکہ ہر لڑکی لڑکا نہ ہی سمجھدار ہوتا اور نہ ہی اس کے گھر والے اتنے باشعور، تحمل مزاج اور سمجھداری کی یہ سب سمجھا دیں اور خود بھی سمجھ رہے۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے یہ نصیحت ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ کا وہ چاہنے والا آپ کو حقیقی طور پر چاہتا ہے، آپ کے گھر والوں سے بھی زیادہ، تب بھی خود غرض نہ بنے کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے مسئلے آگ بن جائے اور تو وہ تمام اس آگ میں سلگتے رہیں۔ بھاگنا، گھر چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جو حل ہے اسے تلاش کر کے اس پر عمل کیجیے، بڑوں سے مشورہ کیجیے، گھر میں خود بات نہیں کر سکتے تو گھر کے بڑے جنہیں بڑا مانتے ہیں ان سے بات کیجیے، مگر خدارا گھروں سے والدین کے سر میں خاک ڈال کر جانے کا ہرگز نہ سوچیے۔